اسرائیل کی خاتون جاسوس جس نے مسلمانوں کے لبادے میں ایران کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک مضبوط کیا اور ایران کے دل پر کاری ضرب لگائی۔ اسرائیل کی یہ جاسوس خاتون کون تھی؟ اسے ایران پکڑنے میں ناکام کیوں رہا؟ اور اس نے ایران کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک کیسے مضبوط کیا؟ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ کیتھرین پیرس شکدام ایک فرانسیسی دوشیزہ جس نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ اس نے ایرانی انقلاب کی تعریف کی، ولایت فقیہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے لگے۔ لیکن یہ سب محض ایک نقاب اور ایران میں پھیلایا جانے والا جال تھا۔ در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی تھیں جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ کیتھرین پیرس شکدام کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لکھاری، صحافی اور مفکر کے طور پر سامنے آئی۔ کیتھرین نے ایرانی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی، پاسداران انقلاب کے ساتھ بیٹھکیں جمائیں۔ اس نے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے 2017 میں ملاقات بھی کی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں ایران کے حساس علاقوں اور تنصیبات کا دورہ کیا۔ مگر سب سے خطرناک محاذ تھا خواتین کی نجی محفلیں۔ وہ ایرانی اعلی حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب ہوئی، ان سے قریبی تعلقات بنائے، ان کا دل جیتا، یہاں تک کہ ایرانی اعلی عہدیداروں کی بیویاں کیتھرین کو اپنی بہن کی طرح سمجھنے لگیں۔ بس پھر یہاں سے اسرائیل کی اس جاسوسی کا کام شروع ہوا۔ ایرانی اعلی عہدیداروں کی بیویاں اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، رہائش، سفر، سیکیورٹی اور روزمرہ کے معاملات تک کی باتیں کیتھرین سے بے دھڑک کرنے لگیں۔ ان کا ہر لفظ ریکارڈ ہوتا رہا اور ہر طرح کی معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی رہیں۔ انہی معلومات کی بنیاد پر عام ایرانی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگز ہوئیں، ایسی کلنگز جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوئیں، ایسی باتیں جن کا شاید ایرانی عہدیداروں کی بیویوں کو خود بھی ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوں گی۔ جب ایرانی خفیہ اداروں کو کیتھرین پیرس شکدام پر جاسوس ہونے کا شک ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جائیں، کیتھرین ایران سے فوراً فرار ہو گئی۔ مگر اس وقت تک کیتھرین کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی جس کی تکلیف آج بھی جاری ہے۔ اسرائیل اب تک کیتھرین کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پر خفیہ اور مہلک کارروائیاں کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی ہے۔ گو کہ کیتھرین پیرس شکدام نے 2022 میں اپنے اوپر لگائے گئے اسرائیلی جاسوس ہونے کے الزامات کی تردید کی تھی، لیکن ایرانی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق کیتھرین نے ایران میں ایک مضبوط جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔